حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باہر تشریف لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی آپ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، اے محمد، کیا یہ قریش صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے، اور آپ جو ہے وہ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو آپ کافر کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ صحیح بات کہتے ہیں، میں ایسا ہی کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور حق یہی ہے ابوبکر۔ اے ابوبکر، میں تمہیں ایک اکیلے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سنائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، اور فوراً ہی مسلمان ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس بھی آدمی پر اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اس نے تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد وہ ایمان لے کر آیا، لیکن ابوبکر وہ واحد شخصیت ہے جس کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کسی قسم کا جو ہے وہ انتظار نہیں کیا، اور فوراً وہ مجھ پر ایمان لے کر آ گیا۔ اور ایمان لانے کے بعد اسی روز سے وہ محنت میں لگ گئے، اور کبھی کس کو پکڑ کے لے کے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو اسلام قبول کرواتے، اور تقریباً جب تعداد 38 تک پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اب ہمیں کھلے طور پر دعوت دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شروع میں، لیکن حضرت ابوبکر نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دین حق ہے اور سچ ہے، ہمیں کھلے طور پر اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ پھر جتنے صحابہ تھے سب اپنے اپنے قبیلوں میں، جن کے حلقے لگے ہوتے تھے قبیلوں کے، بیت اللہ کے مسجد الحرام میں، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے کے حلقے کے اندر گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ جیسے آپ نے دعوت دینی شروع کی تو آپ کے قبیلے کے اور دوسرے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ آپ پر چڑھ دوڑے، اور آپ کو مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سوج چکا تھا۔ پھر آپ کے قبیلے کے جو باعزت لوگ تھے اور بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہ بیچ میں آئے اور ابوبکر کو لے کر جو ہے وہ ان کے گھر پر گئے، اور ان کی والدہ کے حوالے کیا، اور دوبارہ بیت اللہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوا تو ہم ایک ایک سے اس کی جان کا بدلہ لیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر پورے دن بے ہوش رہے، اور ان کے قبیلے کے لوگ ان کے قریب موجود رہے کہ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے ان سے کچھ بات کریں۔ لیکن جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ رسول اللہ کی کیا حالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ بڑا غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں اتنی مشکل سے بچایا، تم ابھی بھی یہ بات کرتے ہو۔ پھر وہ ان کی والدہ کے پاس چھوڑ کر ان کو چلے گئے، اور ان کے والدہ سے کہا کہ اب اس کا خیال رکھنا۔ خیر، ایک جذبہ تھا، ایک دل کے اندر ایسی محبت تھی، محبت کا ایسا جذبہ تھا کہ جب تک محبوب کو نہ دیکھ لیں تب تک جو ہے وہ سکون نہ آتا۔ تو وہ اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ بھائی اب حضور کے بارے میں مجھے بتاؤ، حضور کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم، ظاہر وہ قسم کھاتے تھے اللہ کی، مجھے تمہارے جو ہے وہ حضور کے بارے میں، تمہارے نبی کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ام جمیل کے پاس جاؤ، اس کو ضرور پتہ ہوگا۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں۔ ام جمیل حضرت ابوبکر کے پاس آئی اور ان کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بخیر و عافیت ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ ابھی اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو ام جمیل نے فرمایا کہ وہ دار ارقم میں موجود ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر موجود ہیں۔ پھر بھی قرار نہ آیا، کہنے لگے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ لیکن چونکہ دن کا اجالا تھا اور مسلمان اس طریقے سے کھلم کھلا ملاقات نہ کر سکتے تھے، جیسے ہی کفار ان کو دیکھتے تھے ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار ارقم کے اندر محفوظ مقام پر رکے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو رات جیسے ہی ہوئی تو ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر کی والدہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تو آپ پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ یار نے یار کو دیکھا تو رقت طاری ہو گئی اور رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابوبکر بھی، اور حضور نے فرمایا بڑے ہی فاسق اور فاجر لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ تجھ پر ظلم کیا۔
حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی اسلام کی شرف سے نوازے اور اللہ ان کو بھی جو ہے وہ مسلمان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، پھر لوگوں کو مسلمان کرنے میں لگے اور پھر دعوت دینے میں، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں جو اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ والی، تو اس بات کو آگے پہنچانے کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل ایک رئیس ترین آدمی تھے اور بڑے تاجر تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لباس پہنا تھا وہ ایک چرخے کی ٹائپ لگتا تھا۔ چرخہ ہوتا ہے نا جس سے وہ بون کر جو ہے وہ سویٹر وغیرہ بناتے ہیں اور دوسری چیزیں بناتے ہیں، مطلب ایک سمجھنے ایک بوری تھی، ایک چرخہ تھا، اس ٹائپ کا ایک لباس پہنا تھا اور ایک کانٹوں سے جو ہے اس کو جو ہے نا وہ لباس کو جو ہے نا وہ بند کیا ہوا تھا، جیسے ہم بٹن سے بند کرتے ہیں لباس کو، کانٹوں سے بند کیا ہوا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے ابوبکر نے آج ایسا لباس پہنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر نے فتح مکہ سے پہلے اپنا جو کچھ بھی تھا اللہ کے دین کے لیے اس نے قربان کر دیا، اور آج ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے یہ لباس پہنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر کو سلام پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابوبکر سے پوچھے کیا وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ اور اتنا بڑا تاجر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ گھر سے باہر تشریف لے کر جا رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں، راستے میں حضرت عمر مل گئے، پوچھنے لگے کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بھوکا ہوں اور بھوک نے مجھے میرے گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ پھر دونوں چلے جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں کیوں باہر نکلے ہو دوپہر کے وقت میں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں بھوک نے باہر نکالا ہے۔ تو اللہ کے نبی خود کہنے لگے کہ میں خود بھوکا ہوں۔ اور پھر یہ تینوں حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے اور وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے کھانا تناول فرمایا۔ تو پہلے اسلام لے کر آئے، اپنے دین کو چھوڑا، پھر تکلیفیں برداشت کریں، پھر سب کچھ اپنا اللہ کے دین پر قربان کر دیا، اور ایسا وقت آیا کہ پہننے کو بھی کچھ نہیں اور کھانے کو بھی کچھ نہیں۔